اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں ایسا ہمیں اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لک الحمد اذا رضیت لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خاسرين اللهم لا تردنا حازنين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا حنان يا منان يا حنان يا منان. أدخلنا من باب الريان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم يا سلام أنت السلام ومنك السلام أدخلنا دارك دار السلام. يا سلام أنت السلام ومنك السلام أدخلنا دارك دار السلام. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا أكرم الأكرمين يا أجود الجوادين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا وأعذنا من شرور نفوسنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے جام نگر والوں کو قبول فرما. ان کے بیٹوں کو قبول فرما. ان کی بیٹیوں کو قبول فرما. ان کے ماں باپ کو قبول فرما. جام نگر کے ذرے ذرے کو قبول فرما. جام نگر کی اینٹ اینٹ کو قبول فرما اور سب کو دین کے دعوت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما. اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے. ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے. ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا یا کرنے کا یا جانے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا یا کرنے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے ہمارے پیارے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختوں میں لکھا ہو
تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ، جام نگر کے اس مدرسے کی مسجد میں تیرے فرشتے آسمانوں تک بھرے ہوئے ہیں، اور جنات بھی بھرے ہوئے ہیں، اور انسان بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ، یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ اے اللہ، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں ہمیں شامل فرما، عباد صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہو، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہوں ان کو شفاء کاملہ، عاجلہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ، جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اے اللہ، خالی ہاتھ تو ہمیں واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کو قبول فرما لے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلان کی دعائیں مانگی ہے وہ ساری ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ جتنا مجمع آیا ہے، قرب و جوار کی بستیوں سے آیا ہے، اس محبت میں آیا ہے، تیرے دین کی بات سننے آیا ہے، تو ایک ایک کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے، اور ان کے آنے کو قبول فرما۔ پورے کاٹھیاواڑ کو قبول فرما، کاٹھیاواڑ کی بستیوں کو قبول فرما، پورے ملک کو قبول فرما، پورے گجرات کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی ایک بات سن لو، بیٹھے رہو، ایک مختصر بات عرض کرتا ہوں، نصیحت یاد رکھنا۔